آج بیٹا ہماری کہانی جو ہے وہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے, اس کہانی کو آج ہم نے پڑھنا ہے اور اس کا عنوان آپ لکھیں گے بندر کی بے وقوفی. ٹھیک ہے, جس کا کام اسی کو ساجے, اس کا عنوان آپ لکھ لیں گے بندر کی بے وقوفی. ٹھیک ہے, اس کو مارکر کے ساتھ یہاں پر لکھ لیں بندر کی بے وقوفی, کیونکہ ہمارا جو نتیجہ ہے وہ بھی یہی ہے. تو جو ہے آپ یہاں پر اس کو تبدیل کر لیں بندر کی بے وقوفی. اب ہے کہانی کہ گرمی کا موسم تھا, دھوپ شدت کی تھی, یعنی بہت زیادہ شدید قسم کی دھوپ تھی اور ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی. جب سورج سر پر آ جاتا ہے اور بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے. ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت, بڑ ایک ایسا درخت ہے بیٹا, یہ بہت گھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاید کچھ بچوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس جگہ پر یہ بڑ کا درخت ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک چھتری تانے ہوئے ہیں, یعنی کہ ایک چھتری نما درخت ہوتا ہے اور اس کے جو پتے اور ٹہنیاں یہ دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں اور اس کی گھنی چھاؤں ہوتی ہے. تو ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا. اس کی گھنی چھاؤں میں, یعنی بہت گہری چھاؤں تھی, اس کی سایہ تھا, اس میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا. لٹ یعنی لکڑی کے بڑے بڑے تختے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چیرنے میں مصروف تھا. جو بڑی بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں پہلے, کیونکہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے, پھر ان کو اس شکل میں لایا جاتا ہے کہ جس سے بہت سا فرنیچر, جو لکڑی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنائی جا سکیں. تو وہ ان لٹ کو چیرنے میں مصروف تھا, یعنی مشغول تھا, اور وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا, یعنی اس قدر وہ مصروف تھا, گم ہوا تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا. یعنی وہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہوتا تھا اور صرف اس کو یہ پتا تھا کہ اس درخت کی بہت گھنی چھاؤں ہے اور میں اپنا کام اس درخت کے نیچے کیا کرتا ہوں. اسی طرح سے بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے, بڑ کا جو درخت تھا اس کے اوپر ایک بندر رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا. یعنی وہ اس کے کام کو دیکھا کرتا تھا کہ بڑھئی کس طرح سے بڑے بڑے درختوں کی ٹہنیاں لاتا ہے, پھر ان لٹ کو چیرتا ہے اور پھر ان سے اپنا کام جو ہے وہ کرتا ہے. اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے. یعنی وہ لٹ جب چیرا کرتا تھا وہ ایک بڑی لٹ پر ہی بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے, یعنی اس کو کاٹے. بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت, یعنی اس کو کاٹتے وقت جو تھا, بڑھئی اکثر جو تھا لکڑی کاٹتے وقت لکڑی کی درز میں, یعنی ان دونوں لکڑیوں کو جب چیرا جاتا ہے تو اس کے درمیان میں پچر ٹھونک لیا کرتا تھا. پچر ایک ایسا اوزار ہوتا ہے جو لوہے کا بنا ہوتا ہے, جو دو لکڑیوں کے درمیان میں وہ ٹھوک لیا کرتا تھا. بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا, یعنی وہ یہ منظر روز دیکھتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا. ایک دن کا ذکر ہے, یعنی ایک ایسا وقت آیا, اس کو موقع مل گیا کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا, یعنی وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو کوئی کام پڑ گیا تو وہ اپنی لٹ سے اٹھ گیا اور چلا گیا. آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا. یعنی اس نے آری بھی وہیں پر رکھ دی اور پچر بھی وہیں اسی جگہ پر جو ٹھوکا ہوتا تھا اس درز کے درمیان میں. تو بندر نے دیکھا اور موقع پایا, یعنی اس کو آخر کار وہ موقع مل گیا, اس کے ہاتھ میں یہ جو چیز تھی آ گئی کہ وہ بڑھئی کی جگہ پر کام کر سکے. اب اس نے کیا کیا کہ درخت سے اترا, لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ جھانک کر لکڑی کی درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا. یعنی اب اس نے جو پچر درز کے اندر ڈالا جاتا تھا اس کو ہلانا شروع کر دیا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اس کے لیے تو وہ ایک کھیل تھا جو بڑھئی کو کام کرتے ہوئے وہ دیکھتا تھا, زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا. یعنی وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا, ہلتے ہلتے آخر پچر جو تھا درز سے نکل آئی.
पिक्चर जो थी वो दर्ज से निकल आई और दर्ज बंद हो गई, यानी वो जो लकड़ियों को अलहदा किया हुआ था उस पिक्चर के जरिए से जब पिक्चर बाहर निकल आई तो वो दर्ज भी बंद हो गई। उसके साथ ही बंदर का हाथ दर्ज में आकर फंस गया। अब जो उसका हाथ था जो उसने उन दरख्त की टहनियों के दरमियान जो एक लट थी उसके दरमियान में रखा हुआ था, वो उसके अंदर ही रह गया, लेकिन पिक्चर बाहर निकल आई। बेतेरा चीखा चिल्लाया, यानी बहुत ज्यादा उसने चीखो पुकार की, तड़पा। दर्द थी, उस तकलीफ की वजह से वो बहुत बेचैन हुआ, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा, यानी तकलीफ इस कदर शदीद थी कि वो इसकी वजह से बेहोश हो गया। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया, बंदर को बेहिसो हरकत पड़े पाया, जल्दी से पिक्चर उठाई और लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। यानी उसने उसी तरह से फिर जल्दी से उस दर्ज में उस पिक्चर को डाला। दर्ज खुली तो बंदर फिर भी ना हिला, यानी उसका हाथ तो बाहर निकल आया लेकिन फिर भी वो बेहिसो हरकत ही रहा। बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था, यानी वो तकलीफ इतनी शदीद थी कि जिसकी वजह से बंदर जो था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसे दर्ज की कैद से निकालकर अलग फेंका और गुस्से से कहने लगा, ये बेटा आपने जो है यहाँ तक कि बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था, उसने उसको दर्ज से निकाल कर दूर फेंक दिया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर लिख दें कि बेवकूफ तो बंदर था, बढ़ई बनने की आरजू में जान से हाथ धो बैठा। अब ये जो लाइन है या ये यहाँ पर जो है और गुस्से से कहने लगा, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर इस जुमले को इस तरह से मुकम्मल करोगे कि बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था, उसने दर्ज की कैद से उसे निकालकर दूर फेंक दिया, ठीक है ना। बेवकूफ तो बंदर था, बढ़ई बनने की आरजू में जान से हाथ धो बैठा। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी नतीजे की लाइन है, ठीक है। हमारा तरीकाकार वही होगा कि हम जो है उसको करते हुए नतीजे की हेडिंग देंगे, उसके बाद जो है इसको हमने लिखना होगा कि जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। ये उसके आगे खत्मा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत नहीं जब आप मार्केट से लिख रहे होते हैं, ठीक है। आपने उसको कहानी को इस तरह से खत्म कर देना है। हमारी आज की दूसरी कहानी है कौम की खातिर एसार। अब जो है हम इस कहानी में देख रहे हैं कि ये जो है रीछों की, ठीक है ना, रीछ और बंदर, उसमें भी एक बंदर मौजूद था, इसमें भी रीछ भी हैं और बंदर भी हैं। तो इनकी ये कहानी है। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। अब ये रीछों का था कि उन्होंने किस तरह बंदरों पर हमला किया, क्योंकि बंदर रीछ के सामने थोड़ा बेबस जानवर है, तो उनको उन्होंने मारकर भगा दिया और जंगल में, जिस जंगल में वो बड़ी आज़ादी के साथ रहा करते थे, उस पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा यानी छिन गया, जंगल के फल छूटे यानी वो भी छूट गए, उनके पास ना रहे और वो हैरान हो परेशान आवारागर्दी करने लगे। यानी एक तरह का उनका जो रिहाइश थी, उनका जो मस्कन था, जो उनके रहने की जगह थी, वो उनसे छीन ली गई। अब वो बेचारे जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इधर उधर सारा दिन भटकने लगे, क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुड़ा, यानी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, वो परेशान हुआ। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो। अब वो उसकी एक तरकीब थी जो उसने दूसरे बंदरों को कही कि तुम लोग मुझे मारो और इतना जख्मी कर दो, बल्कि मेरी जगह जगह से खाल नोच लो। यानी जिस्म के ऊपर जो एक चमड़ी होती है, एक जो उसकी खाल होती है, उसको वो कहता था कि कहीं कहीं से नोच डालो, यानी बुरी तरह जख्मी करो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो, यानी उसी जगह पर मुझे फेंक के आ जाओ। मैं कुछ तदबीर करूंगा, यानी मैं इसका कोई हल तलाश कर लूंगा और रीछों की बला से, यानी उनकी मुसीबत से निजात मिल जाएगी, यानी हमें रिहाई मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुसार और एसार मन से ये सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए। और इस बंदर को, यानी कि गमगुसार गम बांटने वाला और एसारमंद होता है कुर्बानी देने वाला, मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अदमुआ करके डाल गए। अदमुआ यानी आधा मरा हुआ, बहुत ज्यादा जख्मी करके, बिल्कुल मरने के करीब करके छोड़ देना। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए?
یعنی انہوں نے جب اس زخمی بندر کو دیکھا، کیونکہ وہ اس علاقے پر قبضہ کر چکے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بندر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ یعنی یہ جنگل تو اب ہمارا ہے، تم یہاں پر کیا کرنے آئے؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، یعنی بہت تکلیف دہ آواز میں بولتے ہوئے، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ یعنی اب اس نے ترکیب کیا لڑائی کہ میں تو اپنے ساتھی بندروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بھی جا کر ریچھوں کے غلام بن کر رہو تاکہ تمہیں رہنے کو جگہ مل جائے، تو انہوں نے آگے سے مجھے بہت مارا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے۔ یعنی اب وہ بتاتا ہے کہ وہ اب تو اس جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہری بھری گھاس ہے، اس کا ایک فرش بچھا ہوا ہے، یعنی ہر طرف گھاس ہی گھاس ہے۔ چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، یعنی چشموں سے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے۔ پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں، یعنی ہر قسم کے پھل وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ جنگل کیا ہے؟ بہشت کا قطع ہے، قطع یعنی ٹکڑا۔ ریچھ حریص تو تھے، یعنی لالچی تو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لے لیں گے، ہم تمہارا بدلہ بھی یعنی کہ لیں گے، اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے۔ بنسری کیا ہوتی ہے؟ ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بجایا جاتا ہے، جس میں سے میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے وہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، بجائیں گے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چین کی بنسری بجانا یعنی بہت سکھ چین کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے، اور تمہارے جو انہوں نے اتنا زخمی کر دیا ہے اس کا علاج بھی ہم لوگ ہی کر دیں گے، صرف تم ہمیں اس جگہ پر لے چلو جہاں پر وہ بندر رہ رہے ہیں۔ بندر مان گیا، انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد لیا، یعنی اب انہوں نے ایک ریچھ کو ہی منتخب کیا کہ تم اس کو اپنی پیٹھ پر ڈال لو، اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں، یعنی اس کو اپنا راستہ دکھانے والا، یعنی اس کو رہنما بنا کر چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے ایک جگہ، یعنی کافی دور تھا ایسا علاقہ جہاں پر بندر چلے گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھی اور اس سے آگے گہری دلدل، یعنی کیچڑ پہلے تھی، اس کے بعد دلدل تھی۔ دلدل ہم نے ایک اور کہانی میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی میں پوچھتی ہوں کہ وہ کون سی کہانی تھی جس میں ہم نے دلدل کا پڑھا تھا، اور گہری دلدل تھی۔ بندر نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے۔ دلدل کہتے ہیں پانی اور کیچڑ کا ایک جگہ پر کافی عرصہ رہنے کے بعد زمین کا نرم پڑ جانا۔ بندر نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو، یعنی تم بغیر کسی خوف کے آگے بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ دلدل کے پیٹ میں اتر گیا یعنی زمین کے اندر دھنس جانا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، بالکل خاموش، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا، کیونکہ سارے ریچھ تو وہ دلدل کے اندر چلے گئے، مر گئے۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ اثار ساری قوم کا اقبال بن گیا، یعنی اس کی بلندی کا باعث بنا۔ اقبال کا مطلب ہوتا ہے بلندی کا باعث بننا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں کیا لکھیں گے کہ لالچ بری بلا ہے، یا لالچ کی سزا ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کہانی کا نتیجہ کہ لالچ کی سزا ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کہانی کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بیٹا ہماری 2 کہانیاں تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ نے جتنی بھی ابھی تک بیٹا کام ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے آپ آؤ گے تو